وقت اس کو بس دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. اب جب ہم دفنا کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں ان کو تعزیت بھی نہیں کرنی آتی. ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ تعزیت کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو تسلی دینا, صبر کی تلقین کرنا. ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ بس اس کے ساتھ مل کے اچھا بڑا افسوس ہوا, وہ افسوس ہوا ہی تھا تو آپ آئے نا. افسوس کہہ دینے سے فائدہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین تسلی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, آپ کی میت کی بخشش کرے. اس طرح سے کر کے دعائیں کریں اور اس کو صبر کی تلقین کریں. اور اتنی دیر وہاں نہ بیٹھیں کہ گھر والوں کے لیے مشکل ہو جائے, ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے. ہمارا تو دین الٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ بیچارے کھانا نہیں اس دن بنانے کا ان کو ہوش, تم ان کے لیے لے کر جاؤ. ہم کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے مہمان بن کے بیٹھ گئے کہ وہ ہمیں کھلائیں. اس بیچارے کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی, لیکن وہ پھر بھی مہمانداریوں میں لگ جاتا ہے رسم دنیا کی وجہ سے کہ آپ کھلانا ہے, اور تب تک نہیں جاتے جب تک کھا پی نہ لیں. کتنی بری بات ہے کہ خوشیوں کے وقت تو ٹھیک ہے آپ کھائیں پئیں, غم کے وقت تو کسی کو چھوڑ دیں, بلکہ اس کو کھلائیں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلبینہ بنانے کا فرمایا کہ یہ دل کو تقویت دیتا ہے, دودھ جو اور ہنی کے ساتھ تلبینہ بناؤ, یہ یعنی دلیا ٹائپ چیز کہ جس کو طاقت دے, کو غم کو سہنے کے لیے بھی طاقت چاہیے. تو نہ اس وقت وہاں پہ ایسے ہی بیٹھ جائیں کہ کچھ بھی نہ بولیں اور بیٹھے میں گھر والے بھی تھک جاتے ہیں. اور نہ ہی بار بار ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کیا ہوا تھا. اب وہ بتائے 100 لوگ آ رہے ہیں, وہ 100 لوگوں کو ایک ہی بات بتا کے آپ تو اس کا غم الٹا ہرا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ تعزیت کرنے کی. تو اس کے بھی ایٹیکیٹ سیکھیں, تھوڑی دیر کے لیے جائیں, اس کو تسلی دیں. اگر وہ آپ کا اتنا قریبی ہے اور چاہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اس کو آپ کے بیٹھنے سے تسلی ملتی تو بیٹھیں, ورنہ جا کے بیٹھے میں ایک مجمع لگا ہوا ہے, بیٹھے میں بس. اب اس کے بعد کھانا شروع ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے کتنی دیر, وہ ان کا تو غم نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دیر تو وہ بات کریں گے, تھوڑی دیر غمزدہ دو, اس کے بعد دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی, ادھر ادھر کی باتیں شروع. کیا فائدہ اس کا؟ تو اس لیے تعزیت کریں اور اٹھ جائیں وہاں سے. وہ کھانے پینے کے انتظامات کا انتظار نہ کریں کہ ان کو یہ اس حیصل سے گزرنا پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرے ایک بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ کیا جو لڑکی عورت پیریڈز میں ہے کیا وہ غسل دے سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر غسل دینے میں. اور پھر قبر کے اوپر بھی, قبروں کو پکا کرنا, ان کے اوپر بڑے بڑے کتبے لگانا, یہ کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. جاؤ جا کے بقیع الغرقد میں دیکھو مدینہ شریف کے اندر, وہاں پہ کتنے کتبے لگے ہوئے, پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کسی جنہوں نے جا کے دیکھا نا کیسے ہیں, تو ہم ان سے زیادہ بڑھ کے ہیں کہ سنگے مرمر لگا رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں قبروں کو, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور اگر کوئی کسی جگہ پہ فوت ہوا ہے, جو پردیس میں فوت ہوا ہے, تو یہ خدا کے لیے یہ وصیت نہ کریں مجھے پاکستان جا کے دفنانا, یہ وصیت نہ کریں, اس لیے کہ جس جگہ پہ وہ فوت ہوا ہے وہیں پہ اس کو دفن کیا جائے. کیونکہ ایک آدمی فوت ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ کسی دوسری جگہ پہ فوت ہوتا. تو صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام سے دور کسی جگہ پر فوت ہوتا ہے, وہاں پر اس کو موت واقع ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو دفنایا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنی جگہ اس کو جتنی اس کی پیدائش کے مقام سے یہ موت کے مقام تک تھی, اتنی اس کو جگہ جنت میں عطا فرماتا ہے. تو پھر ایسی یہ خواہشات. اور پھر پہلے ایک فیونرل ورکشاپ ہوئی تھی جس میں نے خاص طور پہ کسی کو بلایا تھا جنہوں نے آ کے یہ پروسیس بتایا کہ کس پروسیس کے ساتھ وہ لے کر جاتے ہیں باڈی کو. اتنا خوفناک تھا کہ آپ سن بھی نہیں سکتے. الٹا کر کے اور یہاں پہ سوراخ کر کے یہ خون سارا ڈرین کیا جاتا ہے. ایسے تو نہیں لے کے جا سکتے جہازوں میں اتنی دور, اور آرگنز نکال دیے جاتے ہیں اور اس کو سارا ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ سفر کر سکے, صرف اس لیے تاکہ وہ دیکھ سکے. تو اپنی وصیت میں لکھ جانا چاہیے کہ میں جہاں پہ فوت ہوں مجھے وہیں پہ دفن کیا جائے. اور ایسی چیزوں کو بھی وصیت میں لکھنا چاہیے کہ میرے لیے کوئی انتظار نہ کسی کا کیا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی وفات ہو جائے تو اس کو جلدی کرو دفنانے میں. اگر وہ نیک ہے تو اس کے انجام تک پہنچاؤ, اگر بد ہے تو اپنے سر سے اس کو اتار دو. آپ یہ بھی وصیت میں لکھ سکتے ہیں اپنی کہ وصیت ہم سوچتے ہیں نا صرف پیسوں کی ہوتی, پیسوں کی نہیں صرف ہوتی, یہ بھی ہوتی ہے وصیت. کون مجھے غسل دے, کون میرا جنازہ پڑھے, میرے جنازے پہ یہ کام نہ کرنا, میرے بعد یہ بدعتیں نہ کرنا. اس طرح بعض دفعہ باڈی کے اوپر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ایسی چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ مجھ سے آرگن ڈونیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا.
اگر کوئی کرنا چاہے تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ نہ کرو, ہر ایک انسان جس سے پیدا ہوا ہے اسی سے اٹھے گا, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اٹاپسی کے بارے میں وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا کرانی ہے, پوسٹ مارٹم جس کو کہتے ہیں, تو وہ بہتر ہے کہ آپ اس سے منع کر کے جائیں, کیونکہ جو چیر پھاڑ ہوتی ہے, جو انسان چلا گیا وہ چلا گیا. اسی طرح لائف سپورٹ کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ لائف سپورٹ پہ, وینٹیلیٹر پہ کتنا رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے, کیا ہے دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ برین ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور میرے پاس اتنی کالز آتی ہیں جب ان کے کوئی پیارے پڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ لائف سپورٹ ہٹا دو اور وہ اسی وقت فوت ہو جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کے ذریعے اس وقت ان کو زندہ رکھا ہے, ان کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا, یا ان کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے, یا ان کی ہارٹ کو صرف ہم آرٹیفیشلی یہ پمپ کر رہے ہیں, ان کا چانس نہیں ہے, اگر یہ ہوگا بھی تو از اے ویجیٹیبل, بس کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے, تو پھر 3 ڈاکٹرز اگر اس کی اسپیشلسٹ اس کی گواہی دے دیں تو علماء کہتے ہیں پھر آپ اس کو ہٹا دیں, اس کو مہینوں تک اس کے اوپر مت رکھیں, اس کو ڈریگ مت کریں. تو اس طرح سے یہ چیز ہو گئی. اچھا, ایک اور بات, اگر کسی کے پاس نہیں ہے اتنی اویلیبلٹی, جو میں نے آپ کو پہلے 5 کپڑے بتائے تھے, تو کسی کے پاس پورے نہیں ہیں, تو 1 چادر, 1 آزار, 1 قمیص, 1 حجاب اور 1 سینہ بند, یہ 5 سے زیادہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے, کم ہو جائیں تو ٹھیک ہے. سینہ بند اتنا سا ہوتا ہے جو سینے پہ صرف آ جاتا ہے یہاں. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کے بعد کیسکیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بات کہ بیوہ, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے سروں پہ ان کے شوہروں کو ہمیشہ سلامت رکھے, لیکن کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے صرف اجازت ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک اسلامی مہینوں کے مطابق اس کا سوگ ہے, اس کے علاوہ کسی کا سوگ نہیں ہے, 3 دن سے زیادہ کا کسی کا سوگ نہیں ہے. بلکہ صحابیات ایسا کرتی تھیں کہ وہ 3 دن کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہتی تھیں ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا پورا کرنے کے لیے کہ 3 دن سے اوپر کسی کا سوگ نہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ اس کے بعد عید بھی اگر منا لیتے تو کہتے ہیں عید دیکھو کر رہے ہیں, ابھی ان کے گئے ہوئے کو تو 6 مہینے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کو بھی برا مانتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیسے شادی کر لی, اس کی بیوی کو گئے ہوئے ابھی 4 مہینے ہوئے. تو ایسا کچھ نہیں, 3 دن کا سوگ ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. اسی طرح جو عورت بیوہ ہوتی ہے وہ اس کے بعد کیا کرے اور کیا نہ کرے, اس کے بھی بہت سوال آتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم کہ کالے رنگ کے کپڑے صرف پہن کے بیٹھنا, ایسی کوئی بات نہیں, بس یہ کہ سادے گھر کے کپڑے ہونا چاہیے, کوئی فینسی نہیں, کوئی ایسی نہیں. اسی طرح کوئی بالیاں, کوئی میک اپ, کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی. اسی طرح سے کوئی خوشبو نہیں لگانی, گھر میں رہے. اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے تو وہ اس صورت میں کہ ایسے عورت جاب کہیں کر رہی ہے, کوئی اور اس کا کفیل نہیں ہے, اس کو جانا پڑتا ہے, یا بچے ہیں تو اس وقت کیا کریں, ان کو بھی اس کو دیکھنا ہے, اسکول سے کوئی اور نہیں ہے اس کا, تو اس صورت میں جائے اور واپس آئے گھر. کسی پارٹی میں, کسی شادی میں, کسی نہیں میں دل گھبرا رہا اس کے جا رہی ہوں, اس کے جا رہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور رات ضرور اپنے گھر میں ہی کاٹے. اسی طرح بہت ساری عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ غیر محرم سے بات کر سکتے ہیں, یعنی ان سے پردہ کرنے لگتی ہیں. جو آپ زندگی میں آپ نے پردہ کرنا ہے وہی اس وقت کا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیفرنٹ کوئی احکامات ہو جاتے, ایسا نہیں ہے. اپنی زندگی میں بھی انسان جو غیر محرم ہے ان سے بلا ضرورت بات نہ کرے. تو جو عورت اس چیز سے گزر رہی ہے وہ بھی ایسے وقت کے اندر ایسے ہی رکھے کہ اپنے آپ کو کہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنی تو ضرورت کی بات کر سکتی ہے. تو یہاں تک ہمارا ہے. اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے وہ ہم لیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات لکھ لیں. کافی چیزوں کو میں نے بیان کر دیا, لیکن جتنا وقت تھا اس کے مطابق جتنا ہو سکا. اب ہم چونکہ میں نے جتنا آپ کو بتایا اس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ موت کا مرحلہ جو ہے یہ ہمارے اوپر آنا ہی ہے. اب چاہے سال میں آئے, چاہے 10 سال میں آئے, چاہے 50 سال میں آئے, چاہے 100 سال میں آئے. 100 سال کے بعد 100 سال ہونے پہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. ایسی صورت کے اندر ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم اس زندگی میں, چونکہ اس سے کوئی فرار نہیں, ہم اس زندگی میں اپنی موت کی تیاری کریں. اور موت کی تیاری کیسے ہے, کیونکہ ہماری قبر کے اندر جو چیز ہمیں کام آنی ہے, ان میں جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں ان میں ایک قرآن ہے. ایک قرآن ہے کہ وہ قبر کا عذاب آنے لگے گا تو قرآن اس کے سر کی طرف سے آ جائے گا اور وہ فرشتہ جو عذاب لا رہا ہوگا اس کو روک دے گا.
جو سوال جواب ہیں وہ بھی وہ دے سکے گا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا. تو قرآن کی طرف آئیے, خدا کے لیے اس زندگی میں تیاری کریں, اپنے لیے سامان بنا لیں اپنی آخرت کا. یہ جو ورکشاپ ہے صرف یہ سیکھنے کے لیے نہیں, اس دن کی تیاری کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں جتنی بھی رہ گئی ہے وہ اس کی ہم تیاری کریں. تو 5 منٹ میں آپ کو دوں گی, ہمارے والنٹیئرز یہاں پہ ہیں, آپ لوگ اپنا فارم فل کر کے آج اس چیز کی بسم اللہ کریں, اس کا آغاز کریں کہ اب سے میں قرآن کو سیکھوں گی, اپنی زندگی کو سنواروں گی, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی, تاکہ جب میرا یہ دن آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں سرخ روح ہوں, وہ مجھ سے راضی ہو. کیونکہ جس کا یہ دن آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے اور پچھتاوے کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ ہم جا رہے ہوں ہمیں حسرت و کاش کچھ کر لیتی, یہ نہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں یہ غم رہ جائے کہ ہائے اللہ موقع تو بہت تھے میں نے کچھ نہ کیا. تو اس کے لیے آج تیاری کی ضرورت ہے, کل نہیں. تو اپنے آپ سوالات بھی ان کو دے سکتے ہیں, اپنا شید اتنی دے چلا دے, اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, آپ کے پاس والنٹیئرز آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہینڈ اوور کریں گے. آپ اہم سوالات ہیں. انہوں نے پوچھا ہے واٹ وی ریڈ ان دا 4th رکعت. دیکھیں جو پہلا آپ نے کیا اس کے بعد فاتحہ, اس کے بعد درود شریف, اس کے بعد میت کے لیے دعا, اور اس کے بعد جب آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں تو اس کے بعد امام آپ کو سلام پھیرنے کا کہہ دیتے ہیں, تو آپ سلام پھیر لیں گے اس کے بعد. اس کے بعد یہ سوال ہے کہ جو لوگ غسل دے رہے ہوں کیا انہوں نے میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرنا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, بہت اچھا سوال کسی نے کیا ہے. مستحب ہے خود غسل کر لینا, لیکن اگر نہیں بھی کریں گے تو جو مومن میت ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, تو آپ نجس نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے, نہیں بھی کرتے تو آپ ناپاک, کیونکہ کبھی ہوتا ہے فوراً آپ کو نماز جنازہ کے لیے جانا ہوتا ہے. ہسبینڈ غسل دے سکتا ہے؟ جی ہاں غسل دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اس بارے میں. اگر کسی مشرک جو رشتہ دار ہیں ان کے حالت نزع کے بعد کلمہ کا ورد کرنا ہے, اگر وہ پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا اگر وہ پڑھ لیں تو ان کی آخرت سنور جائے گی. What is the precaution we should take here in USA for deceased, for غسل for deceased investigator etc. غسل کرنے کے تو کوئی, یہی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح غسل دینا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری عمر 72 سال ہے, کہ میری مجبوری ہے, میں اکیلی رہتی ہوں اور میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں اکیلے رہنا, لیکن ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری مدد کر, میری موت اکیلے گھر میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا انتظام کرے گا. If there is no محرم who will take a female's body in grave, اس کے لیے کوئی خاص محرم کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو انہوں نے اٹھا کے ایسے کرنی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر کوئی عورت پیریڈز کے ٹائم پر ڈیتھ ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے غسل کے ٹائم پہ؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی تھی, جب آپ پریس کرتے ہیں تو نکل جاتا ہے وہ, اس کے بعد نہیں, پھر سٹاپ ہو جاتا ہے خون. Why did you fold the white clothes and then place the body inside or directly laying it on the clothes laid on the table? نہیں, میں نے ایسے نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے پہلے کلوتھس, یہ کفن بچھایا ہے نا, پھر اس کے بعد میں نے آپ کو فولڈ کر کے دکھایا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی کے نیچے سے آپ نے کیسے اس کے اوپر کفن لے کر آنا ہے. آپ ایک جگہ پہ کفن تیار کر کے پھر اس کے بعد لے کر آئے, پھر میں نے آپ کو دکھایا نا کہ آپ اٹھا کے پھر اس کے نیچے سے دیں گے. Can the woman go to the graveyard during burial? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو کیا تھا لیکن سختی سے منع نہیں کیا. اس کو روز کی عادت نہ بنائیں, لیکن اگر چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. بعض لوگ میت پر میک اپ لگا کر آتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. میت پہ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا اچھا اس کو اچھا خود لگا کے آتے ہیں. دیکھیں اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی خود لگا کے آتا ہے تو اب اس کی مرضی, کیا آپ کہہ سکتے ہیں. جنازے اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس کو کوئی گناہ ہوگا. جنازے کی چوتھی رکعت میں کیا, یہ میں نے بتا دیا. واٹ اباؤٹ امپورٹنٹ آف امپلانٹ؟ اچھا جو ہے اس کے وہ اگر ایسے ہیں جو فکسڈ ہے نہیں اتر سکتے تو آپ نہیں اتاریں گے. جو چیز ریموویبل ہے وہی اتار سکتے ہیں, جیسے لینز وغیرہ ہوتے ہیں از ریموویبل, تو آپ لینز نکال دیں. کیا بیوی کو غسل شوہر اور بیٹی دونوں ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی, بیٹی بھی دے سکتی ہیں اور شوہر بھی. ظاہرہ ان کے ساتھ تو کوئی لڑکی ہی ہوگی نا. سنا ہے مردے کو مکھی کا وزن بھی تکلیف دیتا ہے, تو اگر ہم پیٹ کے وزن پہ, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ مکھی کے وزن کے برابر بھی اس کو چوٹ لگتی ہے. ہاں یہ ضرور حدیث میں ہے کہ
مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا گناہ ہے، اسی طرح مردے کی ہڈی کو توڑنا. اگر کوئی ڈائمینشیا کا مریض ہو اور وہ بے ہوشی میں چلا جائے تو کلمہ یاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. آپ کہتے رہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو نصیب کر دے. کئی بے ہوشی سے اٹھ کے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہاں پر مکان مورگیج پر لی جاتے ہیں تو کیا وہ قرضہ بھی شمار ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد وہ قرضہ کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پھر ایسی صورت کے اندر کوشش کیا کریں کہ اپنے قرضوں کو اپنی زندگی کے اندر ہی جلد سے جلد اتاریں، ورنہ وہ مکان بیچا جائے گا اور پھر اس کا قرضہ اترے گا. ہیئر ریموول کر سکتے ہیں. اتنے اگر لمبے بال ہیں جیسے کئی مریض 6-8 مہینے سے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا نہیں کرنا. تین چوٹی کیسے ڈالنی ہے اور بال کیسے، ان کو ڈال کے ڈیوائڈ کر کے موٹی موٹی کر کے اور پیچھے ہی ڈال دینی ہے. اور سجدے کے ساتھ جگہ پر کچھ لگانا بولے تھے. ہاں، جو بھی آپ جو کافور یا عطر یا جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ لگا سکتے ہیں. کین وی انٹر مسجد ڈیورنگ پیریڈس فار اٹینڈنگ ورکشاپ؟ پھر بہتر ہے کہ پیچھے آپ بیٹھ جائیں. اف اینی ون پاسز اوے ان این ایکسیڈنٹ از ہی شہید؟ جی، یہ بھی شہید ہوتا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے، یہ بھی شہید ہوتا ہے جو اپنے مال یا جان یا عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. جو عورت ڈیلیوری کے ٹائم کے اوپر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. جو جل کے مرے وہ بھی شہید ہے. جو ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے. جو طاعون کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے. جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے. کیا میت کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے؟ اب دیکھیں، اگر قانون کی بات آ جاتی ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ میرا نہ کرو. قرض معاف کروا سکتے ہیں اگر استطاعت نہ؟ بالکل، اگر کوئی جس سے آپ نے لیا ہوا اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. واٹ از دا ریوارڈ آف گیونگ غسل ٹو دا ڈیسیز؟ کوئی ایسا سنت میں نہیں آیا اس کا ذکر، مگر اس کا اجر ظاہر ہے. ایک انسان نے، ایک بے بس انسان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک خیر کا کام کیا ہے تو یقیناً اس کو اس کا اجر ملے گا اگر اللہ کی خاطر. ڈز دا کاٹن پلیسڈ ان دا ماؤتھ نوز اینڈ ایئرز ریمین ان سائڈ دا کیفن؟ آپ چاہیں تو اس کو نکال بھی دیں، چاہیں تو اس وقت آپ ڈرائی ڈال دیں، چاہیں تو نکال بھی دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. ان نماز جنازہ ہاؤ مینی سلام؟ سم پیپل اونلی ڈو ون سلام. جی، ایک سلام بھی ہے اور 2 سلام بھی ہے. جس کے پیچھے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس فقہ کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے. نہلاتے وقت ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ باتھ روم ہے؟ مطلب وہاں پہ وہ ٹوائلٹ تھوڑی ہے، وہاں پہ ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو وہ باتھ روم نہیں ہے. جو آپ نہلا رہے ہیں باڈی کو، وہ والا نہیں ہے جیسے آپ کے گھر کے باتھ روم ہوتے ہیں. نہیں، وہ باتھ روم نہیں ہے، اس کو آپ نے ٹوائلٹ سمجھا. واٹ از دا کافور ٹیبلیٹس یوز ڈیورنگ غسل؟ جی، کافور آپ یہ دکھا دیں ان کو، موت بالز ہیں. پیریڈ فار دا ہسبینڈ بھی آلسو 3 days؟ نہیں، میں نے ابھی بتایا کہ ہسبینڈ کے لیے جو مارننگ کا پیریڈ ہوگا سوگ کا، وہ 4 مہینے 10 دن ہے. ہاؤ شوڈ وی گیو کنڈولنس ٹو نان مسلمس؟ بس ان کو آپ یہی کہیں گے کہ اپنی آخرت کو یاد کریں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کریں. باقی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آپ دعا دیں جو نان مسلم چلا گیا. لوگ عمرے سے اپنا کفن آب زمزم سے بھگو کر لاتے، کیا یہ صحیح؟ کیا کفن پہناتے وقت کفن پہ زمزم سے گیلا کرنا جائز ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آب زمزم سے گیلا کرنے سے یا اس سے انسان کی میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. واٹ شوڈ وی ریڈ وین دا باڈی از ایٹ ہوم؟ دعائیں. واٹ ڈو یو ڈو اف دا پرسن از ریئلی بیڈلی انجرڈ اینڈ کین ناٹ ہیو غسل ڈن؟ اگر اتنا انجرڈ ہے جیسے جل گیا ہے تو پھر تیمم کرائیں گے صرف. واٹ شوڈ بی ڈن اف دا کفن گیٹس ڈرٹی آفٹر ٹائنگ اٹ؟ ایگزامپل بلیڈنگ وونڈ. اچھا، اس کے میں چونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے، جیسے آپ نے کہا پیریڈز والی ہے، آپ کو ایسا خدشہ ہے کہ نکلتا ہی جا رہا ہے اور کچھ یہ نہ ہو کہ بعد میں بھی نکل آئے اور کچھ بلڈ، تو آپ وہاں پہ ڈائپرز بھی ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈائپر بھی پہنائیں گے. ٹھیک ہے. وائی ڈو وی ڈو 3 braids وائی ناٹ 1؟ اسی طرح آیا ہے تو اس طرح سے ہی ہم کرتے ہیں. غیر محرم میت کا دیدار، چاہے غیر محرم جیسے زندگی کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، تو اس کو مرتے وقت بھی کیا ضرورت ہے دیکھنے کی جو غیر محرم ہے. پلیز رائٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دس فیونرل پروسیس ٹو ایوری ون دس انٹائر ورک شاپ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ویب سائٹ پہ ہم ڈالیں گے. میت کو اگر پیریڈز ہو رہے ہوں، جو یہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ آپ اس کو ڈائپر پہنا سکتے ہیں.
واٹ ایف دے ہیو فیک نیلز، فیک نیلز بھی اتارنے ضروری ہیں جی، وہ بھی اتارنے ضروری ہیں. ہر جگہ پہ پانی پہنچنا ہے. اونٹ کو ہانڈی میں اتارنا ہے ٹائم دعا کریں یا قرآن پڑھیں، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. میں نے تو کہا ہے کہ قرآن تو پڑھنا نہیں، اس وقت دعائیں کریں اس کے لیے. میں نے تو یہ آپ کو کہا ہے. کین دا ڈیسیز سی دا لوڈ ونز اف آئی اسٹے اوپن؟ نہیں، وہ لوڈ ونز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی روح کا پیچھا کر رہا ہے. واٹ ایف دا فرسٹ اینڈ لاسٹ سینس ڈیسیز، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی کیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جلدی میت کو دفنایا جائے. اب کچھ بچوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ویٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ پیاروں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ویٹ کرتے رہتے ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم وسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کے فوت شدگان کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے. یا اللہ ان سے درگزر فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دینا. اور ہمارا جب آخری وقت آئے تو اے اللہ صالحین کے اندر ہمیں موت دینا اور صالحین کا ساتھ ہمیں آخرت میں عطا فرمانا. کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما دینا. ایمان کی حالت میں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے کے جانا. یا رب العالمین اس وقت ہم نیکوں کے ہاتھوں میں ہوں. یا رب العالمین اس وقت ہمارے لیے جنت کے فرشتوں کو بھیجنا. یا اللہ کلمہ زبان پہ جاری کر دینا اور منکر نکیر کے سوال جواب آسان فرما دینا. ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، جان کنی کے عذاب سے محفوظ رکھنا. ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا. ہم سب سے راضی ہو جانا. اللہ تعالیٰ وہ دن جو ہمارا اس دنیا سے جانے کا دن ہو یا رب العالمین وہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دینا. یا اللہ اس حال میں ہم یہاں سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ اس حال میں ہم یہاں سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا. ہمیں اپنی فرمانبرداری والی زندگی عطا فرما اور فرمانبرداری والی موت عطا فرمانا. ہماری اولادوں کو نیک بنا دینا. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا دینا. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. ان کی حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا. ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا، حشر میں ہمارا سفارشی بنا دینا. یا رب العالمین ہم سے یہ بیٹھنا قبول فرما لینا، یہ علم دینا قبول فرما لینا. یا اللہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ تمام کے مسائل کو حل فرما دے، تمام کے غموں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو حل فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس میں والنٹیئر کیا ہے، یا رب العالمین تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے. یا اللہ جنہوں نے ایک ذرے کے برابر بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے، یا رب العالمین تو اس کو قبول فرما لینا. اور اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرما دینا. یا رب العالمین جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لینا. یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. جی ہمارا یہ دو سوال اور آئے ہیں پلیز. اچھا یہ سنیک آپ لوگ لے کے جائیے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان
فیو مسلمس، مسلمان تو نہیں یہ کرتے کہ وہ جلا دیتے ہیں باڈیز کو، میں نے تو ایسا نہیں سنا، لیکن مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ دفن کیا جاتا ہے، جلایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہ ایک کورس ہے قرآن 102 کا کورس ہمارا اکتوبر 9 سے شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی فری آف کاسٹ کورس ہے، جو لوگ بھی اس کے اندر رجسٹر کرنا چاہیں تو آج رجسٹر کر کے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انگلش کا بھی کورس ہوتا ہے سنڈیز کی ایوننگ کو، اس میں بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے عمرہ اور ان کے لیے حج بدل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود بھی گروپ لے کر جا رہی ہوں عمرے کے لیے نومبر میں انشاءاللہ، جو میرے ساتھ آنا چاہیں تو اس کا فلائر آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔